اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شان نزول یہ ہوا تھا اس آیت کا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو مہاجر عورتوں کو مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے، اور کافروں نے مرتاد کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عورتوں کو مہر دینے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومنین مہاجرین کی عورتوں میں سے 6 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے دارالحرب کو اختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ لاحق ہو گئی اور مرتد ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہر عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو مہر لے کر آئی ہیں عورتیں، اس کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے اب تم ایک وعدہ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ایک وعدہ لیجئے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیعت لیجئے، بیعت کیا ہے؟ بیعت ایک وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب یہ اپنے ان کافر شوہروں کی مرتد ہو گئی ہیں تو اب ان سے آپ ایک بیعت لیجئے، اور وہ یہ بیعت ہے، حالانکہ یہ آیتیں ان میں سے کئی آیتیں منسوخ ہو گئی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بیعت سنا دیتی ہوں کہ زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو بخیال اور آراش و بانداشا اور زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یعنی کہ ایسا بھی کرتے تھے وہ کہ جب جوا وغیرہ کھیلتے تھے تو شراب نوشی میں اپنی عورتوں کو بھی وہ داؤ پر لگا دیا کرتے تھے کہ 3 راتیں میں اپنی بیوی تجھے دیتا ہوں۔ اس طریقے کی بھی بے حیائی کی گفتگو ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ دفن بھی کرتے تھے، بے حیائیوں کی باتیں بھی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو ایک سمجھ لیجیے ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، پیسہ سمجھ کر کے دے دیتے تھے، پھر واپس بھی لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ ان سے کہیے کہ یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو بھی معاملات ہیں وہ اب سچ رکھیں گی، یعنی یہ کہ اب یہ ایک دوسرے پر ان باتوں کے بہتان نہیں لگائیں گی، یعنی کہ اپنی پچھلی زندگی کو وہ نہیں دہرائیں گی، نہ ہی وہ چوریاں کریں گی، نہ ہی وہ کوئی اور بدکاری کریں گی، نہ ہی وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، نہ ہی وہ بہتان لگائیں گی، یعنی کہ وہ جن کے پاس سے بھی ہو کر آئیں بس وہ بات پھر ختم ہوگی، سٹاپ، پچھلی بات کوئی ریوائز نہیں ہوگی کسی کے نکاح میں رہتے ہوئے۔ اگر جیسے خدا نہ کرے ایک بات ہے کہ اگر وہ بعد میں جن کے ساتھ ان کے شوہروں ان کے بیچا تھا اب وہ بھی بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے شوہر کو بتائیں کہ میں تو اس کے ساتھ میرے شوہر نے بیچا تھا، یا میں اس کے ساتھ رہ کر آئی تھی، یا کوئی بھی ایسے معاملات، یا میں نے رات گزاری تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی کوئی بےہودہ گفتگو نہیں ہوں گی تو وہ بہتان بھی نہیں لگائیں گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے جیسے وہی بات کہ ہاتھ اور پاؤں کے درمیان، یعنی کہ جتنے مرد عورتوں کے ساتھ جو بھی معاملات رہے کفرانے کے دور میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چیز بھی نہیں دہرائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا قتل بھی نہیں کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان سے بیعت یہ بھی لینی ہے تمام باتوں کے ساتھ کہ اپنے پیٹ کا جنا ہوا وہ کسی اور کا بھی نہیں بتائیں گی۔ یہ بھی بہتان لگاتی تھی اس زمانے میں عورتیں، اور بہتان لگانے کی اصل وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ جب ان کے شوہر جب جوئے میں اپنی بیویوں کو دوسرے مردوں کے پاس بھیج دیتے تھے تو انہیں بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا، ٹھیک ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی بٹ انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس کی اولاد ہے، تو وہ کہتی تھی اس کی اولاد ہے، حالانکہ عورت کو پتا ہوتا ہے نا۔ ایک بات کھل کر اگر ہم کہیں دین اسلام میں اس بات کے لیے ثابت کر دیا گیا ہے، عورت کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا حمل کس مرد کا، ہمیشہ پتا ہوتا ہے اس کو، یہ ظاہر اس کے شوہر کا ہے، لیکن اس زمانے جاہلیت میں بھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے گفتگو میں سمیٹتے ہوئے کہ ہر عورت کو پتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے، تو وہ کسی اور پر اس بات کا الزام نہیں لگائیں گی کہ یہ بچہ اس کا ہے، یہ بچہ اس کا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں دستور تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آج سے تمام باتیں نیک کریں گی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کے رہیں گی۔ مروی ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز فتح مکہ مردوں کے بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہوئے حضور کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ ہند بن عقبہ ابو سفیان کی بیوی خوف زدہ برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچان ہی نہ جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ ہند نے سر اٹھا کر کہا آپ ہم سے وہ عہد لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے نہیں دیکھا؟ اس روز مردوں سے صرف اسلام وجاہت پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا اور چوری نہ کریں گی، تو ہند نے عرض کیا ابو سفیان بخیل آدمی ہے،
اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا۔ نہیں اور پھر ابو سفیان حاضر تھے، انہوں نے کہا جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے سب حلال۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما اور ارشاد کیا کہ ہند بنت عتبہ سے عرض کیا، جی ہاں، جو کچھ مجھ سے قصور ہوئے ہیں مجھے معاف فرما دیجیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کہر کے بعد آج کے بعد تو اب کوئی بدکاری نہیں کریں گی؟ تو ہند نے کہا کوئی آزاد عورت بدکاری نہیں کرتی۔ پھر فرمایا نہ اپنی اولاد کو قتل کرے گی؟ ہند نے کہا ہم نے چھوٹے چھوٹے پالے ہیں، جب بڑے ہو گئے تو سب نے ان کو قتل کر دیا، تو جب جان اپنی دوسری جان پر ظلم نہیں کرے گی تو ہم کیوں اس کا قتل کریں گے؟ اس کا لڑکا حنظلہ بن ابو سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہند کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کے درمیان کوئی بہتان نہ گھڑے گی۔ ہند نے کہا باخدا بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور ہم کو نیک باتوں پر اور برتر خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کس نیک بات میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات میں نافرمانی نہیں کرو گی۔ اس پر ہند نے کہا اس مجلس میں ہم اس لیے ہی حاضر ہوئے ہیں کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال نہ آنے دے۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 400 سوستان عورتوں نے بیعت کی۔ اس بیعت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو دست مبارک چھونے نہ دیا۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک قدح پانی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک ڈالے، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی تھی اور بعید نہیں کہ دونوں صورتوں میں عمل میں آئی ہو۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ جب بیعت کا مسئلہ اتنی تمام خواتین کے ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمان مردوں سے تو ہاتھ تقریباً ملائے تھے، لیکن عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی میں رکھا تھا، اور پھر اس پانی کے اندر تمام عورتوں نے اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کپڑے پر بیعت لی گئی تھی، اور کپڑا پکڑ کے پھر تمام عورتوں نے اس بیعت کو اپنی زندگی میں شامل فرمایا تھا۔ اور بھی بہت سارے اس میں اقوال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت خلافت کے ساتھ یہ ہے کہ ٹوپی دینا مشائخ کا معمول کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو عورتوں کے بیعت میں اجنبیہ کا ہاتھ چھوتا ہے وہ حرام ہے، بیعت زبان سے ہو یا کپڑے وغیرہ کے واسطے سے پھر یہ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ جو تمام مسلمان عورتیں اس وقت آپ کے پاس ہیں، مسلمان مرد ہیں، اب ان سے ایک بات کھلی فرما دیجیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کافر سے اب دوستی نہیں رکھنی ہے۔ دوستی میں آپ کو سمجھا چکی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کافروں سے دوستی نہ کرے، اور یہ کہ نہ ہی کافروں کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے سوائے اس کے کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں سے فرمائیے، اور آپ بھی دیکھیے ان آخرت میں آنے والے ان لوگوں سے جو ایک تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا منتظر ہے، لیکن دوسرا جو کافر ہے وہ ایسا کافر ہے کہ وہ آخرت کی کوئی آس رکھ کر ہی نہیں بیٹھا ہے، اسے تو آخرت پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پھر دنیا میں واپس آنے کی، یا معنی یہ ہے کہ یہود و ثواب آخرت سے ایسے نا امید ہوئے ہیں کہ جیسے مرے ہوئے کافر اپنی قبروں میں اپنے حال کو جان کر ثواب آخرت سے بالکل مایوس ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان تو وہ ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ قبر میں بھی اللہ رب العالمین ان سے حساب کتاب کرے گا، آخرت تو دور کی بات ہے۔ مسلمان کا تو ایمان ہے کہ قبر میں جب جائے گا ایمان والا تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجے گا اور اسے قبر میں سوال جواب ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کی ایک اور خصلت بھی ہے۔ وہ کافر کی خصلت تو ایسی ہے کہ اصحاب القبور، یعنی کہ یہ وہ کافر ہیں جو قبر میں جانے کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن قبر کے اندر سوال و جواب سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ کبھی اٹھیں گے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کا اختلاف قبر سے شروع ہو گیا ہو رب العالمین کے ساتھ، ان کا اختلاف دنیا میں بھی ایمان والوں کو رکھنا چاہیے۔
ان سے دوستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والے وہ ہیں جو قبر سے لے کر آخرت تک اور دنیا سے لے کر آخرت تک اور جنت میں جانے تک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور ایک کافر ہے، یہ وہ کافر ہے جو دنیا میں بھی اللہ سے انکار کرتا ہے، یہ وہ کافر ہے جو قبر میں اٹھنے سے بھی انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر وہ بھی ہے جو آخرت سے انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے کہ یہودی لوگ کرتے ہیں، وہ قبر میں تو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ان کے کافنز بنتے ہیں، ظاہر ہے جو ہندو ہے ان کو تو جلایا جاتا ہے، لیکن یہود اور جو یہ عیسائی ہیں ان کے کافنز تیار ہوتے ہیں، پر رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو ایسا ہی لگے گا کہ یہ بھی ہماری طرح قبر میں جا رہے ہیں، ان کو تو جلایا نہیں جا رہا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی کفار کی نشانی ہے کہ وہ اپنے قبروں میں تو ضرور جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ دین اسلام میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، ویسے ہی ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آخرت کا سوال جواب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان کا باطل خیال ہے، یہ ان کا باطل ایمان ہے، تو اے میرے ایمان والے بندو، صرف ان سے دوستی کرو جو دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو مشغول رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔